اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ تیسرا پارٹ ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے۔ جناب اسرائیل ان شخص کی طرف بڑی میٹھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ایک بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں چلنا ہے۔ تو یہ جناب بہت تعجب میں آ کر کہتے ہیں کہاں؟ اور پھر ایک نظر اپنے اطراف دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپریشن تھیٹر میں جو ڈاکٹرز ان پر آپریشن کر رہے تھے وہ اپنا آپریشن کرنا بند کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا وہ اپنی ٹیم کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مریض ہمارے بیچ نہیں رہا، ہم نے بہت کوشش کی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت زحمت اٹھائی، بہت کوشش کی، لیکن مریض کی حالت ایسی تھی اور اس کا بدن ایسا تھا کہ وہ اسے تحمل نہیں کر پایا، اسے برداشت نہیں کر پایا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس پر اور کوشش کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ تو ایک دوسرے ڈاکٹر نے کہا کہ کیا شاک مشین لے کر آئیں تاکہ انہیں شاک دے کر زندہ کیا جائے؟ اور تب یہ جناب اپنے اطراف دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مشینز ان کو کنیکٹڈ تھے وہ سارے جو ہے بلینک ہو گئے، سب میں ایک اسٹریٹ لائن آ رہی ہے، یعنی یہ کہ نہ ان کے دل میں کوئی حرکت ہے، نہ ان کے دماغ میں کوئی حرکت چل رہی ہے، سب فلیٹ لائنز ہو گئے تھے۔ پھر یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ جو ماجرا میں آپریشن تھیٹر میں دیکھ رہا تھا بہت ہی عجیب ماجرا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا جو مین ڈاکٹر ہے وہ میری طرف پیٹھ کر کر کھڑا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کی صورت دیکھ پا رہا تھا، میں دیکھ پا رہا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، بلکہ نہ صرف میں ان سب کی باتیں بلکہ میں ان کا ذہن پڑھ پا رہا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ پھر جب میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو میں دروازے کے اس پار دیکھ پا رہا تھا، دیوار کے اس پار میں دیکھ رہا تھا کہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کر تسبیح کر رہا ہے، اور مجھے پوری طرح یاد ہے کہ وہ کون سا ذکر کہہ رہا ہے۔ بلکہ اس سے عجیب میرے لیے یہ تھا کہ اس کے ذہن میں جو باتیں چل رہی تھی وہ بھی مجھے سنائی دے رہی تھی، کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ خدایا اگر میرے بھائی کو کچھ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے دو بچے ہیں اور تیسرا بچہ آلریڈی راستے میں ہے، یعنی کہ اس کی زوجہ جو ہے وہ پریگننٹ ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ان بچوں کا کیا ہوگا؟ بڑی عجیب بات تھی کہ اسے میری بھی فکر تھی اور میرے بچوں کی بھی فکر تھی۔ جب نظر میں نے کچھ اس طرف دوڑائی تو دیوار کے اس طرف سارے وارڈز تھے، اور وارڈز میں بیڈز پر سارے پیشنٹس لیٹے ہوئے تھے، اور ان میں سے کئی لوگ اپنے اپنے کام میں بزی تھے، ان کے فکروں میں کیا چل رہا تھا یہ سب میں دیکھ پا رہا تھا۔ ان میں سے ایک پیشنٹ یہ تھا جو خدا سے دعا کر رہا تھا، میرے لیے دعا کر رہا تھا، اور میں اس پیشنٹ کو جانتا تھا کیونکہ آپریشن تھیٹر میں آنے سے پہلے میں نے اس کو خدا حافظی کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ شاید میں واپس نہ آؤں۔ اور یہ پیشنٹ ایک جان باز تھا جو جنگ میں مجروح ہو گیا تھا، گھائل ہو گیا تھا، اور اس کا علاج چل رہا تھا، اور یہ خدا کی بارگاہ میں بہت خالصانہ دعا کر رہا تھا، اور اس کی دعا یہ تھی کہ خدایا مجھے لے جا اور اس شخص کو بخش دے، اسے زندہ رکھ، اسے شفا دے دے، اس کے بیوی اور بچے ہیں اور میرے بیوی بچے نہیں ہیں، تو اس کے بدلے مجھے لے جا اور اسے یہاں چھوڑ دے۔ ایسی ہی حالت میں مجھے احساس ہوا کہ میں سب کا باطن دیکھ پا رہا تھا، یعنی میں ان کی حقیقت دیکھ پا رہا تھا، میں ان کے نیت کو دیکھ پا رہا تھا، میں ان کے اعمال دیکھ پا رہا تھا، میں ان کا وجود جو حقیقی حالت میں ہے اسے دیکھ پا رہا تھا، اور اسی چیزوں میں مشغول تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی پھر اس خوش اخلاق اور بہت زیبا نوجوان جو میرے پاس کھڑا ہوا تھا اس نے واپس سے مجھ سے کہا چلنا ہے۔ اگرچہ میری حالت بہت بہتر تھی، میرا درد کم ہو گیا تھا، میری بیماری کا علاج ہو گیا تھا، مجھے جو سر درد اور آنکھ میں درد ہو رہا تھا سالوں سے اس سے مجھے راحت اور نجات مل گئی تھی، لیکن جب انہوں نے دوبارہ پوچھا چلنا ہے تو فوراً میں نے جواب دیا نہ، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ مرحلہ موت کا مرحلہ ہے اور میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے اور وہ مجھے اس جہان سے لے کر دوسرے جہان میں لے جائیں گے۔ لیکن میں نے ان سے کہا نہ، اور میں اپنے چاچا کے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں یہ شہید ہے، میں اپنی زندگی میں شہادت کی آرزو رکھتا ہوں، اور بہت میں نے کوشش کی، بہت جنگ میں شرکت کی، بہت جد و جہد بھی کی ہے، اور آپ چاہتے کہ میں ایسی حالت میں، اس وضعیت میں، اس مقام پر، اس ہاسپٹل میں اپنے آپ کو
آپ کے حوالے کر دوں؟ نہ، میں شہادت کا طلبگار ہوں۔ لیکن میرے منع کرنے کا اور اصرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جیسے کہ ڈیسیشن لے چکے تھے، ڈیسیشن لیا گیا ہے اور میرا یہاں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں کتنا بھی اصرار کر لوں لیکن کچھ فائدہ نہیں تھا۔ تبھی دو جوان میرے پاس آ گئے، ایک سیدھے ہاتھ کی طرف اور ایک بائیں ہاتھ کی طرف، اور ان دونوں نے کہا چلے، چلنا ہے۔ اور بے اختیار میں ان کے ساتھ حرکت کرنے لگا اور ان کے ساتھ چلنے لگا، اور کچھ ہی لحظوں میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے بیابان میں، ایک بہت بڑے میدان میں پہنچ گیا۔ اچھا، اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ حالت مجھ پر طاری ہوئی تو یہاں زمان کا کوئی مطلب نہیں تھا، زمان اور مکان یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں ایک ہی لحظے میں ہزاروں چیزیں دیکھ رہا تھا، ہزاروں چیزیں سمجھ رہا تھا، ہزاروں مطالب میرے ذہن میں آ رہے تھے، اور ہر چیز سے میں کاملاً متوجہ ہو رہا تھا۔ اور کیونکہ میں اس بیماری سے اور اس درد سے اور اس پریشانی سے نجات پا گیا تھا، میرے چاچا کا لڑکا بھی میرے پاس موجود تھا جو میرے ہمراہ تھا، تو ایک بہت اچھا احساس، ایک خوشحالی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب ان کے چہرے کی طرف نگاہ کرتا ہوں، یعنی میرے چاچا کے بیٹے کی طرف، تو اتنا زیبا اور نورانی چہرہ تھا کہ بس چہرے کی طرف نگاہ کرتے ہی دل میں ایک خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنا زیبا چہرہ تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ بس ہمیشہ انہی کے ساتھ رہوں۔ پھر ہم ایک بڑے میدان میں حرکت کرنے لگے، جہاں پر نہ کوئی پانی، نہ کوئی گھاس، نہ کوئی درخت، بس بیابان ہی بیابان، اور بہت ہی خشک جگہ تھی۔ جب آگے بڑھنے لگے تو بہت دور ایک کوئی چیز نظر آئی۔ جب آہستہ آہستہ ہم نزدیک پہنچے تو دیکھیں کہ وہاں ایک میز رکھا ہوا ہے، اور میز کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب میرے بائیں ہاتھ کی طرف میں نے نگاہ کی تو بہت دور مجھے کوئی سیراب کی طرح دکھنے لگا۔ جب بہت دھیان سے دیکھا، دقت کے ساتھ دیکھا، تو دیکھا کہ وہاں کچھ شعلے جل رہے تھے، اور وہ شعلوں کی آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کی گرماہٹ مجھے اتنی دور سے بھی یہاں تک محسوس ہو رہی تھی۔ اور جب میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا تو بہت دور ایک باغ مانند یا ایک جنگل کی طرح ایک چیز نظر آ رہی تھی، اور وہاں سے ایک بہت ہی اچھی اور خنک ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس میز کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے سلام کیا، اور اس نے بھی بہت ادب سے مجھے جواب دیا اور کہا کہ تمہارے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھتے ہیں کیا کیا کام تم نے انجام دیے ہیں، کیا کیا اعمال تم نے انجام دیے۔ اور اس نے ایک بہت بڑی کتاب نکالی اور میز پر رکھا اور کھول دیا، اور جب انہوں نے کتاب کھولی تو میرے اطراف کوئی نہیں تھا، صرف وہ تھے اور یہ دو جوان جنہوں نے مجھے اس دنیا سے یہاں لے کر آئے تھے۔ بس یہ حالت تھی، اور ایک طرف شعلوں کی گرماہٹ اور دوسری طرف سے جنگل کی ٹھنڈی ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کتاب میں کیا اعمال نظر آتے ہیں، کیا اچھائیاں انہوں نے انجام دی ہیں، کیا برائیاں انہوں نے انجام دی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جتنی شب نمازیں پڑھی ہیں، جتنی نمازیں مسجد میں پڑھی ہیں، انہیں کیا ثواب اور اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی برائی کی ہے یا کوئی غلطی کی ہے تو ان کے لیے، ان برائیوں اور غلطیوں اور اشتباہات کے لیے انہیں کیا سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ آگے کی بحث میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھیجتا ہوں۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔